अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामा सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारी मेहमान होती है और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ कारोबार के हवाले से और कुछ समाजी मसाइल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट निमरा राई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद हैं मवेशी मंडी से तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह बचाए। आप बताएं मंडी की क्या सूरत हाल है? अरे छोड़ो यार, मंडी की क्या सूरत हाल है। महंगाई इतनी है, जब तक इंसान में क़ुव्वत ख़रीद की जो है ना वो हिम्मत बाकी है तो वो तो खा पी रहा है। जिस दिन ये ख़त्म हो गई तो इंशाल्लाह सारी मंडियाँ इधर उधर होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी भी। बस ये है कि हुकूमत वक्त और ऊपर वालों को ये सोचना चाहिए कि गरीब बहुत पिसता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं गुम होता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसा तो ही उनके है। लिए कोई सद्देबाप करना चाहिए ना सही। बिल्कुल। और मैं एक बात आपकी इस चैनल के हवाले से कहूँगा कि ये जो मवेशी लेकर आते हैं ना, बच्चे ख़ास तौर पे, ये जो गायों को लेके भागते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार उसको टहलाते हैं, धूप में लेके जाते हैं, पीछे से हुल्ला गुल्ला करते हैं, हल्ला गुल्ला जो करते हैं, खुदा के वास्ते कुर्बानी का जानवर है। बहुत सारों को तो मैंने देखा उस पर बैठ के तस्वीरें खिंचाते हैं। अल्लाह को मानो, खुदा का वास्ता, ये बहुत बुरी बात है। जानवर अगर इंसान के रूप में बातें करने लगे ना, वो गालियां दे कि तुम लोग कानों को हाथ लगाओ। अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया, अल्लाह बचाए। तो आपने चलते हैं आज के हमारे मेहमानाने गिरामी की जानिब। हमारी पहली शख्सियत है, समाजी व कारोबारी शख्सियत हैं और CEO सेविंग होम जनाब इकबाल एडवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे शो में बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल मतीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शेख साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खैरियत नहीं चाहते हैं और इस शहर की, इस मुल्क की भी खैरियत नहीं चाहते हैं और यहाँ के मामलात की भी खैरियत नहीं चाहते हैं। अल्लाह इस पर आसानी फरमाए आमीन। और जो आमीन। मुश्किलात हैं इस वक्त इस पाकिस्तान पर आई हुई, अल्लाह उसको आसान कर दे। आमीन। मुश्किलात वो आसान कर दे। आमीन। और अल्लाह ताला जो गरीब है ख़ास तौर पर, मेरे भाई ने भी कहा समझे, अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान कर दे, वरना जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। जीना बड़ा मुश्किल हो गया है समझे। अगर यही हालत रहे तो फिर ये बकरी मंडी जो लगी ना, ये भी तो कहीं और शायद लग जाए समझे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके साथ हमारे साथ आज मौजूद है परवेज़ इकबाल साहब। आप चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बराबर में हमारे पास मौजूद है नूरुल ऐन साहिबा, जो कि ऑनर है हिजाब नूर की। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। इकबाल एडवानी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। कुर्बानी का महीना है और आज का हमारा मौजू भी कुर्बानी ही है। तो ये जो कुर्बानी हम करते हैं, ये क्या दर्ज देता है हमें? देखिए, वो तो सबके सामने है। दर्ज क्या देता है कि कुर्बानी का मकसद सबको मालूम है क्या है। तो मकसद मेरा कहने का है कि पाकिस्तान में जिस तरह से कुर्बानी की जाती है उसके कुछ आप यूँ समझे कुछ माइनस पॉइंट भी हैं और कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। यानी अगर देखा जाए तो कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, सालों साल से लोग इसमें लगे हुए होते हैं। ईद की जब कुर्बानी होती है तो ईसाइयों को काफ़ी रोज़गार मिलता है, जो चारा बेच रहे होते हैं उनको रोज़गार मिलता है, ट्रांसपोर्ट। तो मतलब कहते हैं कि रोज़गार बहुत मिलता है यहाँ पर। और ये कुर्बानी से एक तो ये है कि हमारे को इस्लाम में जो भी बताया गया है उसके हिसाब से ये कुर्बानी आप देखें तो हमारे जैसे मुल्क के अंदर रोज़गार काफ़ी जनरेट करता है ये। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे हमारे गलतियां हैं जिसकी वजह से हम इसमें माहौल थोड़ा ख़राब कर देते हैं। यानी दिखावा बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को देख के कुर्बानी करना, ये एक इस्लाम नहीं सिखाता। लेकिन ये है कि इस पे हमको तवज्जो देनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि इतना दिखावा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनको ऐसे हालात हैं कि कर्ज़ लेकर भी करना पड़ता है क्योंकि इतना दिखावा है। और कर्ज़ लेकर कुर्बानी करना तो मुझे लगता है अलाउ ही नहीं है इस्लाम में। तो दिखावा अगर कम हो जाए, बाकी हमारे यहाँ के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से काफ़ी अच्छा है कि लोग बाहर से बहुत आते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत है। बाहर से लोग आते हैं यहाँ कुर्बानी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक गरीब मुल्क है पाकिस्तान, तो काफ़ी लोगों का डिपेंड इसी पे रोज़गार मिलता है। तो यानी अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल कर लें और अपनी सोच को चेंज कर लें, दिखावा कम कर दें, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के हवाले से कुर्बानी काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बचा फरमाया। ऐसा खुदा की कसम, दिखावा तो छोड़ो, ये जो कैटवाक होते हैं ना गायों की, ये किसी ज़माने में था?
کبھی بھی نہیں تھا. اس کو دکھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ پہ استطاعت ہے 1 کروڑ کا جانور خرید کے کیا جائے گا؟ اللہ کے پاس صرف خون, ہڈی اور یہ جو گوشت ہے یہ نہیں جاتا. بالکل نہیں یہ جاتا. آپ کا جو ہے وہ نیت جاتی ہے. تو کروڑ روپے اگر ہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں قربانی چھوٹے مینڈے پہ بھی ہو سکتی ہے, بکرے بھی ہو سکتی ہے, لیکن 1 کروڑ روپے سے بہت سارے خاندان کی کفالت کی جا سکتی ہے, کسی بچی کی شادی کرائی جا سکتی ہے, لوگوں کو بہت جو بیمار ہیں ان کو تکلیفوں کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کی استطاعتیں کرتے ہیں, کریں, لیکن یہ بھائی نے کہا کہ دکھاوا نہ کریں. واہ اللہ بجائے, کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. عبدالمتین شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو پیچھے لے کے چلا جاتا ہوں, کیونکہ جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, ذبح نہیں کیا, کر رہے ہیں. پہلے دن آیا, پھر ایک دوبارہ پھر خواب میں آیا, پھر ذبح کر رہے ہیں. پریشان ہو گیا, تو اتنا بڑا عمل ہو رہا تھا, کوئی باپ بیٹے کے لیے پریشان ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میں اس طرح کیسے ذبح کروں. پھر تیسری مرتبہ آیا, بیٹے سے عرض کی کہ بھی ایسا خواب آ رہا ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام, جب باپ ابراہیم علیہ السلام ہو اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہو, کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے کہا کس بات کی دیر ہے, دیر کس بات کی ہے؟ ابا میں حاضر ہوں, ابا میں حاضر ہوں. کہنے بیٹا دیکھ لو. نہیں بیٹا میں حضور, اللہ کا حکم ہے, کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی کہ میں ہاں یا نہ میں دوں. آپ فوراً یہ عمل کریں, کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر کریں. بیٹے کو لے کے چلے, پھر ایک جگہ بیٹے کو لٹایا, لٹا کے چھری ہاتھ میں پکڑی. بیٹے کو ایک دم خیال آیا, ابا شاید بیٹے کی محبت جاگ جائے, آنکھوں پٹی باندھ. ہو کسی باپ کے بھی یہ حس جاگ سکتی ہے بالکل کہ بیٹے کے اور بیٹی کے لیے سمجھے وہ شاید ہاتھ نہ پھیرے, شاید ادھر سے ادھر ہو جائے, ذہن شیطان ادھر سے ادھر کر دے. ابا نے کہا خیر نہیں, ایسے ہی ہوگا سمجھے. چھری لی, چھری لے کے جیسے گردن پہ چھری رکھی سمجھے, فوراً اوپر سے اللہ تعالیٰ کی کوئی ازمائش تھی. یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو ذبح کرنا تھا, ایک ازمائش تھی سمجھے. اور ہر بندے پہ ازمائشیں آتی رہتی, چھوٹی لوگ سمجھتے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں ازمائشیں آتی رہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی ازمائشیں آنے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو فوراً جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جائیں نیچے مینڈا رکھیں اور اس کے اندر اس کو ان کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے اوپر. تو مینڈا آ گیا, مینڈا کو ذبح کر دیا. اور وہ دن اور آج کے دن ہم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کر رہے ہیں سمجھے. بالکل. اور مجھے یہ کہنے دیجیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھے, تمام جتنے مسلمان لوگ ہیں کہ وہ قربانی کریں. دیکھیے قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مینڈا ہے یا بکری ہے یا گائے ہیں سمجھے, جو آپ کی استطاعت ہے, جو آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے کریں. اور دیکھیے پسند کرنے کے اندر بھی جو آپ کو اچھے سے اچھا لگے وہ کریں. آپ کس طرح جاتے ہیں چیز خریدنے کے لیے, جو اچھی لگتی ہے آپ وہی پسند کرتے ہیں نا, کوئی کچر تو اٹھا کے لے کے نہیں آ جاتے گھر کے اندر. جی بالکل سمجھے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو تو اس کام سے راضی کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم خوش ہوں سمجھو, میرا رب بھی خوش ہو جائے سمجھے. تو وہ عمل کیا جائے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور اگر وہ رب راضی ہو جائے تو ساری قربانیاں پوری ہو گئی سمجھے. بے شک. اور اگر رب کو راضی نہیں کیا, ہم نے اپنے پیسے جیب میں رکھے, پتہ چلا جیب میں کروڑ روپے ہم لے کے آ گئے, 1 لاکھ کا یا 50,000 کا 10,000 کا سمجھے. رب نے مطلب میں نے اس لیے تیرے کو پیسے دیے تھے کیا, اس لیے نوازا تھا تجھے, کیونکہ ہمارے نام پہ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمیں راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دنیا کو راضی کر رہا سمجھے. تو مین مقصد یہ ہے کہ جو خوبصورت سے خوبصورت لے, پیسے کا اس میں عمل نہیں ہے, خوبصورت سے خوبصورت لے کے چھوٹا جانور بھی چھوٹا لگتا ہے. اور یہی بتا دوں مارکیٹ کے اندر مویشی منڈی کے اندر 10,000 سے لے کے 2-2.5 لاکھ روپے تک کا بکرا موجود ہے. جو آپ کی استطاعت کریں, آپ کے 20,000 کی 20,000 کریں, زیادہ ہے تو زیادہ کریں, جب وہ اللہ نے توفیق دی, لیکن ایک بہترین کریں تاکہ اللہ کو آپ راضی کر سکیں. بالکل بہترین بات کی. پرویز اقبال ارائیں صاحب آپ کی جانب آؤں گا, چیئرمین الشریف فاؤنڈیشن ہے, میں چاہوں گا آپ اپنے ادارے کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں. بہت شکریہ اکرم صاحب اور آپ کا اور آپ کے چینل کا اس موضوع پہ. بہت اچھا موضوع ہے جس کو آج آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں قربانی کا مقصد تو ہے اپنا جذبہ, اپنا اظہار, اپنی نیت
اس کو بالکل اللہ کی راہ میں اور بالکل خلوص نیت سے یہ کام ہم کرنے جائیں. اور جیسے شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم, تو میں سمجھتا ہوں ہماری نیت وہی ہونی چاہیے جو دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے اس کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں. اور یہاں اگر ہماری نیت میں خلل آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں قربانی نہیں ہے. اور خدا را ہمیں اس نیک عمل پہ کام کرنے کی اللہ پاک توفیق دے. اور الشریف فاؤنڈیشن کا ذکر ہے پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ اجتماعی قربانی پہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں ہزاروں کے حساب سے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں. ابھی بھی کالز آ رہی ہیں ہماری 1027 ہیلپ لائن پہ, تو رابطہ کرتے ہیں. ان کی لسٹ بنتی ہے تو 3 کلو پر کے جی کے حساب سے نارمل فیملی کو ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی ہم تلقین سب لوگوں کو کرتے ہیں کہ قربانی آپ کریں, اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں. آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے فیملیز, بہت سے ایسے لوگ, بہت سے ایسے سفید پوش لوگ بیٹھے ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی اور وہ گوشت مانگنا چاہ بھی رہتے نہیں مانگ پاتے. اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے, ملیر کینٹ اور بہت ایسے پوش ایریاز ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں. ان کی کال آتی ہیں رات کو, یار آج سارا دن ہم نے سبزی پکا کے گزارا کیا ہے خدارہ. تو مطلب ہمیں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اچھے پوش ایریاز میں رہتے ہوئے لوگ ایسی جو ہے اللہ کی راہ میں قربانیوں سے محروم ہیں. تو ہمارا اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد اپنے رشتہ دار, اپنے جو بھی لوگ ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں ان پہ نظر رکھیں اور بغیر کہے ان تک ہم گوشت کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ وہ بھی ہمارے اس خوشی میں, اس قربانی میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا پرویز اقبال صاحب, کن شعبوں میں آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے؟ جی ہمارا جو سسٹم ہے اللہ کے فضل و کرم سے الشریف فاؤنڈیشن کے انڈر اس وقت 40 سے زیادہ پروجیکٹ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں زندگی کے تمام شعبہ جات اس کے اندر انکلوڈ ہیں. ماشاءاللہ. تو ایک تو بہت سی فیملیوں کی کفالت کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا روڈ ایکسیڈنٹ پہ ہمارا کام ہے. روڈ ایکسیڈنٹ پہ ہمیں کال ملتی ہے 1027 پہ, وہ ٹوٹل آپریشن الشریف ایمبولینس دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ الشریف اسکول ہیں, الشریف ٹریلنگ اسکول ہیں, ماشاءاللہ اسکل پروگرام کے تحت الشریف IT لیبز ہیں. تو اس میں ہمارا مقصد ہے جو بچے مطلب آوارہ گردی کر رہے ہیں, نہیں پڑھ پائے کسی نہ کسی وجہ سے, حالات کے معاملات کی وجہ سے, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اسکل کے تحت کوئی ایسا ہنر دیں, پھر اس کے بعد جاب بھی ہم دیں. تو اللہ کے فضل کرم سے اس میں یہ پروجیکٹ ہمارے کامیاب ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا مستقبل میں کیا کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ مستقبل میں تو ہم پاکستان کے اندر ہر UC لیول پہ ایک بوٹیشن سینٹر بچوں کے لیے, ایک ووکیشن سینٹر بچوں کے لیے اور ایک ڈسپینسری ہم لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہر UC لیول پہ ایک ضرور ہم اس کو وہاں قائم کریں. اور اللہ کے فضل کرم سے کافی حد تک کافی ایریاز میں کام ہم کر چکے ہیں اور مزید تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ریگستان کے ایریا, تھر کے ایریا, پانی کے حوالے سے گرمی کا بہت دوران ہے, اس حوالے سے پانی پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کنووں پہ بھی کام ہو رہا ہے, اسکول پہ کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. مدارس بھی کافی ہمارے جگہ تمام کام کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے. ابھی ہم حال ہی میں یتیم خانہ لے کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. یتیم خانہ تو میں نہیں کہوں گا, بچوں کا اپنا گھر کچھ ایسا نام دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے جن کا کوئی نہیں ہے, 5 سال بعد بچے باہر پھینک رہے ہیں, روڈوں پہ چل رہے ہیں, بیکاری کی طرف بھیک مانگ رہے ہیں. تو ان کو ہم اچھی ایجوکیشن, ان کی اچھی رہائش, اچھا ان کا رہنے کا بندوبست, تو قریب ہفتے 1.5 ہفتے میں انشاءاللہ اس کو بھی کریں. ماشاءاللہ بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے. آمین. نور آپ کی جانب بڑھوں گی کہ آپ مجھے اپنے برانڈ کے بارے میں بتائیں کہ حجاب نور آپ نے کب شروع کیا اور کس طریقے سے شروع کیا, اور اس وقت آپ کا برانڈ جو ہے وہ کون سے پروڈکٹس جو ہے وہ دے رہا ہے؟ حجاب نور ہمارا ایک ای-کامرس آن لائن بزنس ہے جو کہ اس کی ایک پراپر ویب سائٹ ہے اور اسے ہم سوشل میڈیا سائٹس کے تھرو مارکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو رن کر رہے ہیں ہم. اور اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2021 میں, اور پراپر شیپ جس کو دی ہے وہ ہے 2022 میں ہم نے اس کو پراپر شیپ دی ہے, اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا سائٹ سے ہم انگیج ہوئے ہیں. اور پروڈکٹس کے حوالے سے بات کروں تو پروڈکٹس میں ہمارے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں ویب سائٹ کے اندر. کلوتھنگ کا سیکشن الگ ہے, وومنز بیگ کا سیکشن الگ ہے جس میں کیجول, فینسی وغیرہ کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے, اور نائٹ ویئر بھی کلوتھنگ سیکشن میں ہمارے موجود ہیں. اور اس کے علاوہ حجابز, اس کی ایسیسریز وہ بھی ہماری ویب سائٹ کے اندر موجود ہیں. اور حجاب ہمارا جو ہے وہ پہلا آرٹیکل ہے جس کی بنا پر ہم نے حجاب نور کو سٹارٹ کیا تھا. جی, اور دیکھنے والے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ یہ خوبصورت سا حجاب اور یہ ڈریس بھی ہمیں حجاب نور کی جانب سے دیا گیا ہے. اچھا نور, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے مارکیٹ میں اس وقت بہت سارے برانڈس ہیں جو کہ حجاب دے رہے ہیں, ڈریسز وغیرہ دے رہے ہیں, تو آپ کے برانڈ ان باقی مختلف برانڈ سے ڈفرینٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ ایسی کیا خاصیت ہے جو باقی لوگوں کو آپ کے برانڈ کی طرف مائل کر رہی ہے؟
देखिए, सबसे पहले तो क्लोथिंग सेक्शन में हमने जो चीज़ को टारगेट किया वो हमने ये देखा कि हमने लोगों की साइकी को देखा, क्योंकि नॉर्मल जो ड्रेसिंग हो रही है प्रिंटेड वगैरह वो तो आम तौर पे ख़वातीन ख़रीद रही हैं, वो इजीली अवेलेबल भी हैं। हमने जो अप्रोच किया वो किया हैंडमेड को, क्योंकि लोग अपनी जो उनका कल्चरल एक पहनावा है ना उसको प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो कितना भी हमारा जो एरा है वो मॉडिफाई हो चुका है, तो वो उस तरफ। और वो ये जो हैंडमेड का जो हमारा एक वो है सेक्शन, वो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इजीली उसका एक्सेस नहीं है लोगों के पास। इसके अलावा जो हमारे अगर आप बैग्स या क्लचेस की तरफ देखेंगी तो उसमें एक से एक यूनिक आर्टिकल आपको मिलेगा। सही। अच्छा, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, ख़ास तौर पे नौजवान हैं, तो उन्हें किस तरीके से आप माइल करना चाहेंगे कि वो कारोबार की जानिब आएँ? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल के नौजवान कारोबार की तरफ नहीं आ रहे होते, या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या दूसरी दीगर एक्टिविटीज़ में ख़ुद को जो इन्वॉल्व कर देते हैं, तो कारोबार के हवाले से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं साइंटिफिकली एक्सपेक्ट से हट कर मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम बचपन से एक कोट सुनते हुए आ रहे हैं कि कारोबार में बरकत है। वो किस तरह से बरकत है कि देखिए, जब आप जॉब करते हैं ना तो आप या तो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं या फिर अपनी फैमिली को या आपसे जुड़े जो भी करीबी लोग हैं उन तक। लेकिन अगर आप कारोबार में आते हैं ना तो आप कारोबार को जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैंने रियलाइज़ करना शुरू करा तो वो ये कि मैं अपने डीलर्स से लेकर अपनी मैनेजमेंट टीम, अपनी लॉजिस्टिक, जितने भी लोग हैं वो इंगेज हैं और हमारा ब्रांड उसको रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी कि कारोबार किस तरह से, किस वे में जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है जॉब से। और इसके अलावा आप इसमें इंडिपेंडेंट रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को कैजुअली जो है वो रन कर रहे होते हैं हर तरह से। अच्छा, इकबाल एडवानी साहब, आप माशाल्लाह कारोबारी शख्सियत हैं, तो यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा ये कारोबार के हवाले से कि आज की जो यंग जनरेशन है वो कारोबार से दूर भागती है, वो 9 to 5 की जॉब को ज़्यादा बेहतर समझती है। क्या उनके लिए जॉब बेहतर है या अपना कारोबार करना? देखिए, बाज़ बार ऐसा होता है कि कारोबार एक रिस्की फैक्टर भी है। बाज़ लोग जॉब को इसलिए देखते हैं कि उनके पीछे उनकी फैमिली होती है और वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा और बिज़नेस में जाऊँगा तो हो सकता है साल निकल जाए, 2 साल निकल जाए, 3 साल निकल जाए, आप कामयाब हो भी नहीं भी हो। तो किसी के पीछे उसके माँ बाप होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं या फैमिली होती है तो बच्चे होते हैं। तो कितने लोग ऐसे जॉब को इस तरफ जॉब की तरफ इसलिए जाते हैं कि एक बंदा अपने आप को सिक्योर समझता है कि मैं जॉब कर ली, मैंने सिक्योर हो गया, मुझे 9 to 5 जो भी जॉब का टाइमिंग हो उसको वो फील ये करता है कि मैं काफ़ी सिक्योर हूँ, मेरा घर सिक्योर है और रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि बिज़नेस में कामयाबी होती भी है, नहीं भी होती, दो चीज़ें हैं। और जॉब ऐसी एक चीज़ है कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं कि इनके पीछे ऑलरेडी फैमिली है, उनको डेली कुछ ना कुछ आपने देना है मंथली, तो आप जॉब इस वजह से वो ज़्यादा जॉब की तरफ चले जाते हैं कि वक्ती तौर पे या स्टार्ट से वो अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बिज़नेस चला या नहीं चला, अब कितने लोगों के पास कुछ सरमाया परावा नहीं होता, कुछ होता नहीं है ना, 2-3 साल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना घर किस तरह चलाएंगे। तो इस वजह से लोग जॉब की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर लोगों के पास, जिसके पास उसके बाप की बैकअप है यानी पीछे से पैसा है तो उस बिज़नेस की तरफ जा रहा है। जिसके पास कुछ है नहीं, उसने जैसे जैसे तालीम कंप्लीट की और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सामने आ गई कि उसको घर चलाना है, तो उस तरफ चला जाता है। लेकिन एक रियलिटी भी है कि जॉब करने वाला बंदा कभी अमीर नहीं बन सकता, ये भी एक सच्चाई है। ऐसा ही है बिल्कुल। जॉब क्या यानी आप एक लिमिट में रहेंगे, जॉब करने वाले का कोई फ्यूचर नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, अपनी सेफ्टी के हिसाब से जॉब की तरफ जाते हैं। बिज़नेस में ये है कि आपकी तरक्की भी बहुत है, तो कुछ ऐसा है कि कुछ खोना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है और उसकी वजह से लोग बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। मैं माशाल्लाह बिजनेस भी करता हूँ और उसको बचाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात, अल्लाह बचाए, क्या बात। क्योंकि उसमें मैं बहुत नुकसान मेरे को आजकल बहुत हो रहा है। मैं शकरकंदी का ठेला लगाता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हमारे यहाँ क्या है कि एक आदमी कमाने वाला है, 4 लोग खाने वाले होते हैं। 4 साई आजकल घर में माशाल्लाह गुर्बत की वजह से बच्चे इतने हो रहे, रुक ही नहीं रहे। 8-8 एक घर में तय लगा के सुलाते हैं बच्चों को, ऊपर वाला कुछ कर देता है तो नीचे वाला पसरी खा जाता है। अच्छा। आज मैं नहीं जाऊंगा, बारिश हो गई है। क्या बात है। नहीं देखिए, एक ये बच्चे के हवाले से भी मैं एक बात कर दूं आपको कि माजरत के साथ, जब हम अपने आप को इस्लामी सोच के हिसाब से और हमारा बिलीफ है हमारे रब के ऊपर,
تو مجھے پھر یہ بتائیں یا تو آپ بلیف رکھیں اپنے رب کے اوپر یا تو نہیں رکھیں. نہیں بے شک کھلانے والا اللہ کی ذات ہے. بتائیے جب آپ کے رب نے کہا ہے کھلانے والا میں ہوں تو میں اور آپ کون ہیں بچے روکنے کے لیے؟ بالکل ایسا. اچھا کہتا ہے کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. نہیں بریک نہیں, صحیح بات اچھی ہو رہی تھی. اسی بات کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. میں کر رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اتنا ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. یا تو ہم ایک اسلام کی بات پورا دن لیکچر دیں گے اور جب پریکٹیکلی ہم اس میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اسلام نظر نہیں آتا. یا تو آپ اسلام کو مان لو تو پھر بچے کی پیدائش کے اوپر کنٹرول والی بات سوچنا چھوڑ دو. صحیح. آپ کے کتنے معافی کے ساتھ؟ میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. صحیح. اللہ بچائے, اب پرسنل ہو رہے ہو آپ تو. سر میرے بھی 4 ہیں نا. واہ واہ, ایکول ہو گیا. نہیں تو میں اگر بچے اگر نہیں بھی ہیں تو میں تو وہ ایک الگ ریجن ہو جاتا ہے. بھائی جان نے کہا نا کہ کھلانے والی بات کے حوالے سے اقبال صاحب کہتے ہیں کلامی کی کھلانے والی بات کے حساب سے بچوں کی پیدائش سے بھاگنا, تو پھر آپ اس کا مطلب کہ آپ کا اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد اور اس بچوں کے ٹاپک پہ بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ, جب تک 2-3 ہو جائیں گے. ویلکم بیک. کیا بات ہے صحیح. ابھی بچوں کا ذکر ہوتا تھا, ایک بچہ ہو بھی گیا, ہم نے پال بھی لیا, بڑا بھی ہو گیا, چشمہ بھی لگا لیا. دیکھو غریبوں کا ہیری پوٹر. کیا دیکھے آپ نے بچوں کے بارے میں بات کی. اقبال صاحب ہمارے یہاں ایک ننھا سا منھا سا بچہ آیا ہے اور بہت زبردست ہے. صحیح ہے جی بالکل. لیکن اتنی اسپیڈ میں کام کرو گے تو پرابلم ہو جائے. تو دیکھو وہی تو میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو اسپیڈ میں تو کرتے ہیں نا. پاکستانی ایک بار سب اسپیڈ تو کریں گے نا. اچھا چیزوں میں اسپیڈ ہے. کیا بات ہے. ناظرین بتاتے چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں لٹل ماسٹر شرائم مجتبیٰ, جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اسپیچ بھی کرتے ہیں, اور آج ہمیں سنائیں گے قصص الانبیاء سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. جی شرائم بیٹا. پیارے ساتھیوں, آج میں جو آپ کے لیے قصہ لایا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو اس بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, اے پیارے بابا, اللہ آپ کو جو حکم دے رہا ہے آپ وہی کیجئے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھاٹی کی طرف جاتے ہیں. شیطان فوراً بی بی حاجرہ کو بہکاتا ہے, کہتا ہے وہ تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں. بی بی حاجرہ فرماتی ہیں, اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس میں راضی ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. شیطان پریشان ہو جاتا ہے. اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے آپ کے بابا تو آپ کو قربان کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس میں راضی ہوں. شیطان بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکاتا ہے, کہتا ہے ضرور آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہوگا, شیطان نے کہا ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پہچان جاتے ہیں, کہتے ہیں اے دشمن خدا دور ہٹ, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. جیسے ہی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری پھرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جنت سے ایک پیارا سا دمبا بھیج دیتا ہے اور غیب سے آواز آتی ہے, اے ابراہیم ہم نے آپ کی قربانی قبول کی. دیکھا ساتھیوں, اسی لیے ہم بھی سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں. اللہ ہماری قربانی قبول کرے. ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے قصے کے ساتھ. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ شرائم, کیا بات ہے, زبردست زبردست. جیتے رہو, خوش رہو, آباد رہو, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, زبردست. شرائم بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے بتائیں؟ 7 سال. پکی بات ہے جی, ایسا تو نہیں زیادہ عمر ہے؟ 7 ماشاءاللہ 7 ماشاءاللہ. سال ہوگی, تھوڑا سا رہ گیا بیچارہ, الٹا لٹکا کرو بیٹا. اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے شرائم کے بارے میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا انہوں نے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کرے. عبد المتین شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا, بات چل رہی تھی, آپ نے کہا تھا کچھ حساب بھی ڈالیں گے اس میں گفتگو میں. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو جو نوکری ہے اور بزنس کے علاوہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کہ آپ بزنس کریں, مطلب کوئی بھی اپنا کاروبار تجارت کریں سمجھیں. تو کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو ہے کئی لوگ آئے سمجھے کہ میں کچھ میرے پاس نہیں, یہ نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کسی کو یہ دے دیا کہ جاؤ بازار کے.
پھر تھوڑے دن بتایا تو اس کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اچھے خاصے اس کے ہاتھ میں تھے سمجھے. اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ میں اپنے تمام نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے ہیں نا, جنہوں نے ITO میں کیا, اس میں وہ کیا, دنیا اتنی پھیل گئی ہے, وہ نوکری کی طرف نہیں جائے, اللہ کے واسطے نہیں جائیں. میں اللہ اور رسول کے واسطہ کہتا ہوں کہ نہیں جائے سمجھے. اب تو گھروں کے آن لائن اتنا حساب کتاب چل رہا ہے کہ آپ کو کوئی آفس کی ضرورت نہیں ہے, کہ آپ کو کیا نام بجلی کی ضرورت نہیں ہے, کہ کسی کیا نام لوگوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بزنس کریں اور اللہ پہ پہلا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا, بالکل اللہ پہ توکل. جس نے اللہ پہ توکل کیا وہ کامیاب ہو گیا. اور جو صرف ڈامڈ ہو گیا یار یہ کروں گا تو کیا ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے کہ 2 مہینے میں نہیں, بھوکا نہیں مر سکتا. یہ وعدہ اللہ کا ہے, اللہ نے وعدہ کیا. یہ تمہاری اوقات کیا جو تم کسی کو ایک وقت کی روٹی دے سکو. یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا. تو چاہے کتنا ہی زور لگا لے, میں نہیں اندر دے نہیں پاؤں تو بھوکا مر جائے گا جب بھی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا. تو میری نوجوانوں سے, اور جو آج کے بڑے پڑھے لکھے نوجوان ماشاءاللہ ہو گئے, میں کہتا ہوں یوٹیوب کے اندر جاؤ, دیکھو اس کے اندر کیا کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے, کیا چھوٹا چھوٹا بزنس بتایا جا رہا ہے. آپ کے پاس 10,000 کا بزنس بنایا جا رہا ہے, آپ کے پاس لاکھ ہے تو لاکھ کا بزنس بنایا جا رہا ہے. آپ بشیر ہیں بے شمار, بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, لیکن اس کے ذریعے سے IT کے ذریعے سے آن لائن کے ذریعے سے اتنا بزنس کھل گیا. ارے دنیا کے اندر میں کہتا ہوں, اچھا ایک منٹ, ایک سیکنڈ, دنیا کے اندر ابھی آپ کو جو بچے کچھ کیے ہوئے ہیں, کوئی ڈگری کیے ہوئے ہیں, کوئی اور کسی ہے, دنیا سے ہی کیا نام ہے آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ آؤ ہمارے یہاں, آؤ ہمارے یہاں کام کرو. ہر قسم کی جاب ہے. اگر کوئی ڈگری رکھتا ہے اس کی جاب ہے, کوئی اگر لوڈنگ کا مطلب پڑھا لکھا نہیں اس کی جاب ہے. ارے بھائی نکلو صحیح اس دنیا سے یار, یہ دنیا کو سمجھو اور جاب پہ بھروسہ نہیں کرو سمجھے, صرف اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ آپ کا پورا کرے گا سمجھے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اللہ بچائے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ یوٹیوب میں صحیح نے صحیح کہا, بہت کچھ ہے لیکن بہت کچھ ہے, اس سے بچ کے پھر صحیح وے پہ جائیں. بہت ساری چیزیں ایسی بھی جس میں لگ کے بچے الٹے سیدھے جگہ نکل جاتے ہیں. دیکھیے آپ کا ذہن جو ہے نا, اس میں نا بات اصل یہ ہے, سب دنیا میں ابھی بھی ہمارے سامنے سب کچھ ہے, لیکن جس ذہن وہی ذہن کی بات ہے, اسی کے اندر جاتا ہے سمجھے. اور یہ ایک دیکھیے ایک نیگیٹو پازیٹو دونوں دنیا کے اندر ہے. یہ دنیا ہے, دنیا کے اندر جو ہے نیگیٹو پازیٹو دونوں دیا ہے. اب تمہیں اٹھانا کیا چیز ہے, بس یہ بچے یاد رکھنا. آپ کو اچھی چیز اٹھانی ہے, یہ بری چیز, وہ تو آپ کے سامنے گھوم رہی ہے. میرے سامنے 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی میری, اب میں ان کو تکتا رہوں گیا کیا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ میرے لیے لازمات ہے, حرام ہے بالکل, لیکن میرے لیے اچھا یہ ہے کہ میں ان کو دیکھ کے ایسے منہ پھیلوں, یقین کر میں جنت بازی ہو گئی مجھ پہ. بالکل بالکل بالکل. اب پرویز اقبال صاحب دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سر ایسا ہے جی, جس طرح اچھا انسان بننے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے, اس طرح بزنس کے لیے بھی پراپر ایک ٹریننگ ہے. پڑھنے سے بزنس نہیں ہوتا, بزنس پریکٹیکل سے بزنس ہوتا ہے. اب کوئی بھی بچے بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہم بزنس کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. اس کی فاؤنڈیشن کے اندر ایک کلاس ہم دیتے ہیں, بچوں کو اسکل دیتے ہیں, بزنس کے ٹپس دیتے ہیں. تو کوئی بھی کام ہے, بزنس ہے, اس کی پراپر تھوڑی سی ٹریننگ لیں. کسی کے ساتھ 2 4 6 مہینے کام کریں, سال 2 سال کام کریں, اس کے بعد بزنس کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہے. خالی پڑھنے سے, سیکھنے سے, دیکھنے سے بزنس نہیں ہوتا. کیونکہ میں پریویس 25 سال سے, مطلب 10 سال کے اس چکروں میں پڑھا ہوں. کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جو میں نے نہیں چھوڑا. الحمدللہ نقصان بھی بہت کیے ہیں, اچیومنٹ بھی بہت آئی ہے. یہ پلس مائنس زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے, لیکن آپ کو راہ پہ چلانے والا آپ کو بیک اپ پہ استاد آپ کا ضرور ہونا چاہیے. بالکل بالکل, بہت خوبصورت پیغام دیا پرویز اقبال صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے راؤ شہزاد صاحب نے, جو کہ کو اونر ہے حجاب نور کے. السلام علیکم راؤ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ای کامرس تجارت ہی کیوں شروع کی آپ نے, اور ای کامرس نوجوانوں میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا, ای کامرس میں نے اس لیے شروع کیا کیونکہ ایک آن لائن پلیٹ فارم تھا, کیونکہ میری اسٹڈی چل رہی تھی اور اسٹڈی بہت زیادہ ضروری تھی میرے لیے نا, کیونکہ میرا بالکل شروعات تھی. تو اس لیے میں نے کہا اگر میں فزیکل بزنس کی طرف جاتا تو اس میں کافی زیادہ مشکلات تھیں, کیونکہ اگر آپ فزیکل کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے اور بند کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو لیکن آن لائن کے اندر نا یہ چیز اچھی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ مطلب کوآپریٹ کرتا ہے. مطلب آپ اپنی پسند کی جگہ پہ اپنے پسند کے وقت پہ اس کو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے اچھی یہ چیز تھی کہ اس میں کاسٹ بہت کم آتی ہے. اگر آپ اپنا آن لائن کام کرتے ہیں ای کامرس کے پاس, اس میں کاسٹ کم آتی ہے. اگر آپ دکان لیتے ہیں آپ کو جگہ لینی پڑتی ہے, اگر آپ رینٹ پہ لیتے ہیں تو آپ کو رینٹ پے کرنا پڑتا ہے, اپنے ورکرز رکھنے پڑتے ہیں, ایک پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. صبح دکان کھولنی پڑتی ہے, صبح آپ کو مطلب کچھ بھی جو بھی کام ہوتا ہے صبح کر کے شام میں بند کرنا پڑتا ہے, شام میں شروع کر کے صبح بند کرنا پڑتا ہے. تو ایک بند کے بیٹھنا پڑتا ہے, ایک ذمہ داری والا کام زیادہ ہوتا ہے اس میں ایز کمپیئر ٹو ای کامرس.
अच्छा, ई कॉमर्स करने वालों को इसको बढ़ाने के लिए क्या आप देना चाहेंगे तजवीज़ कि उन्हें क्या करना चाहिए? इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना इसमें ये है कि आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है शुरू करते हुए ये होता है, कोई भी काम जब शुरू कर रहे होते हैं तो पता प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, प्रॉपर मतलब एक डायरेक्शन नहीं होती कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपका ना विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है और मैंने यही करना है, इस पर हटना नहीं है। दूसरा इसमें जो इसमें जो दूसरा जो आ जाता है, जो चीज़ की आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट देखना चाहिए कि प्रोडक्ट आपका कौन सा, कोई रीजन के लिहाज से आपका प्रोडक्ट देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वेस्टर्न चीज़ें यहाँ पे लाके बेच रहे हैं, इस तरह नहीं। जो यहाँ की चीज़ें हैं आप उन्हीं को सेल करो जो यहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही हैं। और तीसरा जो कि हर चीज़ के सारा ज़रूरी वो है कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। और उसके बाद ये कि आपकी दुआ और मतलब दुआएं वगैरह तो वो तो आपके साथ चलती रहती हैं, वो उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अच्छा, मुस्तकबिल के लिए क्या मकासद है कारोबार को लेकर? मुस्तकबिल के लिए ये है कि अभी तो हम फ़िलहाल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा काम है। पाकिस्तान में किसी भी जगह से ऑर्डर आता है उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन अब ये है कि हम इंशाल्लाह इसको फर्दर हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जहाँ वहाँ पर क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी की, इंडियंस की, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये वाली जो चीज़ें हम थोड़े से मतलब हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो यही होगा मिडिल ईस्ट के अंदर भी, लेकिन थोड़ी सी हम चीज़ों को क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी मतलब कम्युनिटी डिफरेंट भी है, फिलिपीन वगैरह, तो उनको भी हम टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देखने वाले नाज़रीन को बता सकते हैं कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा, हमें अगर अप्रोच करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हिजाब नूर का व्हाट्सएप नंबर। आप एक दफ़ा बता देंगे हमारे? 0326708338। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ ये नंबर जो है हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है और इसी जो हिजाब नूर के नाम से ईमेल एड्रेस भी हमारा, अगर कोई ऑफिशियली हमें अप्रोच करना चाहता है तो हमें ईमेल करके बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा नूरुल, हमारे देखने वाले नाज़रीन को स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनको कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी और बिज़नेस के हवाले से ही देना चाहूँगी। देखें, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि किसी भी बड़े कदम को उठाने के लिए आपको रिस्क टेकर होना ज़रूरी है। अल्लाह पर ईमान करें और थोड़ा सा रिस्क टेकर बने, ठीक है। अगर आपने हम लोग अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि भाई उनका तो बिज़नेस है, वो तो भाई बहुत अमीर हैं, ये वो किस तरह से हैं? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में एक रिस्क उठाया था, ठीक है। अगर वो आज ज़्यादा स्टेबल हैं तो वो उसी हिसाब से बराबर के शरीक भी हैं नुकसान के भी, ठीक है। तो अल्लाह पे भरोसा कीजिए और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कीजिए। नुकसान और नफ़ा अल्लाह ताला के हाथ में। बिल्कुल, नो रिस्क नो सिक्स। क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बंदा रिस्क लेता है ना उसके अंदर बहुत सारे वो लोग काम करते हैं जिन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया होता। तो जो एक रिस्क वाला फैक्टर होता है ना, बहुत ये हर किसी के अंदर होता भी नहीं। इसका बड़ा एक दिल गुर्दा वाला दिल गुर्दा चाहिए होता है इसके लिए रिस्क लेने के लिए। बिल्कुल। बाकी जो मुझे लगता है जो सबसे सारा जो हमारे नौजवान जो आजकल के हैं वो ये कि जो मतलब मेरे दोस्त वगैरह हम या तो उनमें एक कंसिस्टेंसी नहीं है, एक झटका लगा ख़त्म हो गए। अब चलो भाई अब जॉब ढूंढते हैं क्योंकि स्टडी तो चल रही होती है, साथ साथ छोटी मोटी जॉब पे लग गए। बस सही, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब मैं जो बिजनेस करूंगा ना सबसे पहले कसाई की दुकान पे जाऊंगा, दिल गुर्दा खरीदूंगा। वाह 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 तो वाह। बकरीद तो आ रही है, मैं कोई 18-20 दिल गुर्दे लेके रख लूंगा, फिर बिजनेस करूंगा। मैं शकरकंदी बेचता हूँ, उसको बिजनेस को बचाने के लिए फिर नौकरी करता, चौकीदारी। क्या बात है, अल्लाह बचाए आपकी, ज़बरदस्त। देखो यार इकबाल अडवाणी साहब, कुर्बानी का मकसद जो है वो हमारी कौम मेरे ख्याल से सही तरह से समझ नहीं पा रही। 1 करोड़ का जानवर तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब उसी का कोई गरीब भाई आता है मदद के लिए तो उसको 1 लाख नहीं दिया जाता। ऐसा ही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ कुर्बानी ज़्यादातर जो कुर्बानी हो रही है वो दिखावा बहुत ज़्यादा है। तो जब दिखावा जो इंसान कर रहा है तो उसने किसी की मदद तो करनी ही नहीं है ना, वो तो अपने दिखावे पे पैसा खर्च कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ दिखावा बहुत ज़्यादा आ गया है और एक दूसरे को देख के और एक दूसरे को नीचा दिखाने में हम लोग वो काम कर जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुर्बानी का मतलब भी उस वक्त ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार ज़्यादातर यहाँ पर इस मुल्क के अंदर यही है कि हम लोग दिखावा एक दूसरे को, हर चीज़ हमारा दिखावा हर चीज़ में है और वही कुर्बानी में आ गया है। तो इतना कुर्बानी इस तरह की जाती है कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो लोग कर्ज लेकर भी करते हैं क्योंकि उनको दिखाना पड़ रहा है। तो ये माहौल इस तरह का बन गया है इस मुल्क में। लेकिन जो मेरा जो अंदाज़ा है, कुर्बानी आपने इतनी ही करनी है जितनी आपको ज़रूरत है। बाकी अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पर देखें, तालीम पे खर्च नहीं हो रहा, यहाँ हेल्थ पे नहीं है, आप सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएं,
مجھے لگتا ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس اتنے لوگ آ جائیں گے جن کے پاس میڈیسن لینے کے پیسے نہیں ہیں, انجیکشن لگانے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے. اس طرح سے دکھاوا کرنا 1-1 کروڑ 4-4 کروڑ کی گائیں لے لینی یا بکرے لے لینا اور ایک ساتھ 25-25 20-20 اور پھر ایک پلاٹ لے لیا, پلاٹ کے اوپر کھڑا کر کے سب گائیں بکرے ان کی نمائش کر رہے ہیں, پوری دنیا کو بلا رہے ہیں. تو یہ کیا مقصد ہے اس طرح؟ یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر سال آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور ہماری سوسائٹی بیسکلی ہم لوگ ایک کمپلیکس سوسائٹی ہے. ہم لوگوں میں زیادہ تر احساس کمتری ہے, اور جن لوگوں میں احساس کمتری ہوتی ہے وہ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں. تو یہ اب جب تک نکلے گی نہیں ہماری سوسائٹی سے تو یہ چیز پروان چلتی رہے گی. اگر دیکھا جائے تو آپ قربانی ایک لمٹ سے کریں جو قربانی کرنی ہے. باقی آپ کے پاس اگر بہت زیادہ وسائل ہیں, بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ خرچ کریں, اور کافی جگہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے. یہاں تو ہر آدمی, کتنی لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے, آپ ان کے لیے کوئی جاب ارینج کر دیں یا ان کو چھوٹے چھوٹے بزنس کروا دیں. بہت چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ آپ ان کو بزنس کروا سکتے ہیں, جس سے روزگار بھی جنریٹ ہوگا اور آپ کے ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے. تو پیسہ اگر خرچ کرنا ہے تو یہاں پر خرچ کرنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں کہ کس طرح کرنی چاہیے. لیکن اگر اسی طرح دکھاوا ہوتا رہے گا تو دیکھیں نا, ہم کو کتنے سال ہو گئے, 75 سال ہو گئے. 75 سال پہلے دنیا میں کون سے ملک کہاں تھے, آج وہ کہاں پہنچ گئے. اور ہم اگر آپ دیکھیں, اپنا بچپن دیکھیں, جسی بھی ایج کا کوئی بھی بندہ ہے, اپنا بچپن دیکھیں, اس وقت جتنی سہولت ہم کو تھی یا جتنی چیزیں تھی آج وہ بھی نہیں ہے. ہم اس سے بھی پیچھے ہو گئے. سہولت ملنی چاہیے, بڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کی ڈائریکشن رانگ ہے, تبھی تو ہم پیچھے جا رہے ہیں. ورنہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو اتنا پیچھے جا رہا ہو. تو صرف اسی طرح ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں, 1945 کے اندر کراچی کو ایشیا کا صاف ستھرا شہر قرار دیا گیا تھا. آج کہاں پر کھڑے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہم کو کھا گئی, اس طرح کی چیزیں. 10 بہترین شہروں میں تصحیح ہے, میٹروپولیٹن سٹی. تو اس طرح کی چیزیں ہم کو بہت پیچھے لے کر آئیں. باقی رہا جاب کے حوالے سے اور جو بزنس کے حوالے سے میں ایڈ کرتا جاؤں. جی بالکل. دیکھیں, بزنس کا ایک فیوچر ہے, جاب کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن ہم لوگ بعض بار باتوں میں اس طرح سے کرٹیسائز کر جاتے ہیں کہ بزنس ہی کرنا چاہیے, جاب نہیں کرنی چاہیے. تو ہر کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا بزنس کرنے کا, کیونکہ ایک بندہ جب جوان ہوتا ہے, یہاں پر تو 17-18 سال کی عمر میں ہی اس کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, تو اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا جاب کر کے. اگر کسی کے ماں باپ بیمار ہیں, یا باپ بیمار ہو گیا, ماں بیمار ہو گئی, یا کچھ بھائی چھوٹا ہے یا بہن چھوٹی ہے, اس کی پڑھائی کے لیے اگر اس کو چاہیے تو وہ بزنس کرے گا کہ پہلے اپنا گھر چلائے گا. تو اپنے گھر کے لیے کہیں نہ کہیں جاب کر لیتا ہے, وہ جاب کر کے اپنا گھر چلانا ہے. اور اس رسپانسبلٹی سے وہ نکل نہیں پا رہا. جب وہ گھر چلا رہا ہوتا ہے اپنا, اور جیسے وہ 22 سال 24 سال 25 سال کا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر اس کا پورا گھر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ جاب کی جگہ پہ اگر بزنس کرنے چاہے تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, وہ رسک نہیں لے پاتا. اگر رسک لینا ہر آدمی کو چاہیے بزنس میں, کیونکہ بزنس کا فیوچر ہے, جاب کا فیوچر نہیں ہے. لیکن وہ ایک لمٹ میں رہ کر اپنا گھر چلاتا ہے. تو اس لیے جاب جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے, ان کے پاس اتنے آپشن نہیں ہے. باقی رسک اگر میرے پیچھے نہ, میرے ماں باپ اگر مجھے کہتے ہیں, اگر میں 18-20 سال کا ہوں اور میرے ماں باپ کہتے ہیں تو اپنا کر لیں, ہمارے خرچے کی فکر نہیں کر, تو میں بزنس بھی کر لوں گا, میں دنیا بھر کے آپشن لے لوں گا. لیکن میرے پیچھے میرا گھر اگر آ جاتا ہے تو پھر آدمی گھر کے لیے زیادہ سوچتا ہے اور اپنے فیوچر کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. بولتا ہے بزنس میں بہت بڑا فیوچر ہے, بزنس میں بہت پیسہ بھی ہے, اور 1 2 سال 3 سال تکلیف اٹھا کے آدمی بزنس میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ جو نہیں کر پاتے ان کی یہ مجبوریاں ہیں. میں ان کی طرف سے یہ بات کر رہا تھا. بالکل بالکل, بہت خوبصورت بات کی. اور اس موقع پہ مجھے ایک لائن یاد آئی کہ نوکری جتنی بھی اچھی ہو ایک نہ ایک دن چل ہی جاتی ہے, اور کاروبار جتنا بھی چھوٹا ہو ایک نہ ایک دن چل جاتا ہے. عبد المتین شیخ صاحب, آپ سے باتیں بہت ساری کرنی تھی, KDA سے آپ کا تعلق ہے, KDA کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی, لیکن پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچ چکا ہے. لیکن آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو انوائٹ کرنا اور آپ سے دوبارہ باتیں کرنی ہے. میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. میرا پیغام صرف یہی ہے کہ ایک تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں, سمجھے, اور جو اللہ نے حکم دیا اس پہ چلیں. اور اگر اس پہ چلے گا تو اس کی دنیا بھی صحیح ہے, اس کی آخرت بھی صحیح ہے. اگر وہ صرف دنیا پہ یقین رکھے گا اور آخرت پہ یقین نہیں رکھے گا, اللہ کے کیے پہ یقین نہیں رکھے گا, تو یقین کریں وہ کامیاب نہیں ہوگا. ویسے ہی مرتا رہے گا, مرتا رہے گا, سمجھے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں. لیکن جن لوگوں نے اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر رکھا, اپنے نبی کی تعلیمات کو حاضر ناظر رکھا اور توکل کیا اللہ کے اوپر, اپنے اوپر نہیں. دیکھیے آپ کوئی بھی کام کریں, اگر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں, اللہ میں یہ کام کروں تیرے حوالے کرتا ہوں, تو میری اس میں مدد میں, کہ اللہ نے جس نے پیدا کیا وہ آپ کا سہارا نہیں بنے گا. کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا بات ہے. جو پیدا کرنے والا وہی سہارا بنے گا.
وہی دکھوں میں بھی آپ کے ساتھ دے گا, وہی آپ کے برے وقت میں بھی ساتھ دے گا. لیکن توکل اللہ, توکل اللہ, اللہ پہ بھروسہ کرو. اور دوسرا ایک پیغام یہی حکمرانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اب اس ملک کو پہ رحم فرما, اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ میں دعا کر رہا ہوں کہ اچھے ایسے حکمران عطا فرمائے جو کہ یہاں کے بیسیکلی جو مقصد تھا ہمارے پاکستان بنانے کا وہ ہم حاصل کر سکیں. اگر ہم یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے یقین کریں ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. بہت ہی پیارا پیغام. جی جی بالکل بالکل. میں تو بھائی ایسے زیادہ باتیں نہیں کروں گا. بات دراصل یہ ہے کہ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کی گائے لے کے آ تو خدا کے واسطے عطائی کسائیوں سے نہیں بناؤ اس کو, وہ قیمہ کر دیتے پھر کوفتے ہی بنتے اس گائے کے. خدا کے واسطے جب 20 لاکھ کی گائے لے رہے ہو تو 50-60 ہزار روپے کا اچھا کسائی لو تاکہ گوشت سبوں کو اچھا خوبصورت بٹے, قیمہ نہیں. خدا کے واسطے مجھے لگ رہا ہے اللہ بچائے نے کسائی کا بھی کام شروع کر دیا. ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے. لیکن اگلے ہفتے سے پہلے عید کا بہت ہی اسپیشل شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. جب تک کے لیے مجھے نبرا رائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.